أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الانعام ہے اور چند آیات کے سوا یہ پوری کی پوری سورت مکۃ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی اور اس میں اصول پر بنیادی چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے. اس کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی قابل تعریف ہے، اور کسی بھی چیز کی یا کسی بھی شخص کی تعریف یہ بھی حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے اسے یہ خوبی، کمال اور جوہر عطا کیا ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تاریکی اور روشنی کو بنایا. یہ آسمان اور زمین اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. کتنا لمبا چوڑا آسمان، اس کو اللہ نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کر رکھا ہے، جس میں کوئی شگاف نہیں اور پھٹن نہیں، اور یہ تہ بتہ زمین ہے. یہ سب اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، تو خود اللہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہوگا. اور تاریکیوں کو بھی اور روشنی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر بھی یہ لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں، یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں. حالانکہ چنانچہ بہت سے لوگ آسمان، یعنی آسمان میں جو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاند ہے یا سورج ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں کچھ چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، ان کو پوجتے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایسے ہی بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو تاریکی کے آگے جھک جاتے ہیں، روشنی کے آگے جھک جاتے ہیں. مجوسیوں نے، جو آگ کے پجاری ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو طرح کے معبود ہیں، دو خدا ہیں. ایک ہے اچھائی کا خالق جسے یزداں کہا جاتا ہے، اور ایک ہے برائی کا خالق جسے اہرمن کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تم برائی کو یا اچھائی کو پوچھتے ہو اور اس کے لیے الگ سے تم نے خالق بنا رکھا ہے، الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے خود پیدا کی ہیں. چاند اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جس کو خود وجود ملا ہے وہ کیسے خالق اور معبود ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگ ان چیزوں کو اللہ کے ہمسر قرار دیتے ہیں، اور جیسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اس طرح ان چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے. والذی خلقکم من طین، یہ تو اللہ نے آفاق میں، آس پاس کی چیزوں میں اور دلائل میں غور کرنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد خود اپنی ذات میں بھی انسان کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خود اپنے آپ میں سوچو اور غور کرو، تو تمہیں اللہ کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اس لیے تمہیں اللہ کی ہی تابعداری کرنی چاہیے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے جو خوراک ملتی ہے، غذا انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، اس سے نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر نطفے سے بتدریج انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو گویا اللہ نے ایک مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے. ثم قضا اجلا، پھر
ایک خاص وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے جس وقت پہ انسان کی موت آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان یہاں آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا۔ ایک تو اس کی پیدائش انتہائی معمولی چیز سے ہے، بے حیثیت چیز سے ہے بظاہر، اور پھر ایک وقت پر وہ اپنی زندگی کے لمحات پورے کر کے یہاں سے چل بستا ہے۔ کسی کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، تو پھر آخر یہ انسان پھر کیوں اتراتا ہے اور کیوں یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مخصوص مدت اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی موت ہے، گویا یہ ہر ایک انسان کے اعتبار سے قیامت آ گئی، انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اور ایک اس وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد یعنی پوری کی پوری مکمل قیامت آ جائے گی اور سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے۔ تو انسان ایک تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر ایک وقت میں اللہ سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اور یہ ساری کیفیات ہونی ہیں اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگوں کو شک ہے۔ اب شک کس چیز کا ہے؟ غور کرنا چاہیے آدمی کو کہ ہم ہیں، ہم کل نہیں رہیں گے۔ جیسے ہمارے پہلے بہت سارے لوگ تھے، روزانہ اموات ہو رہی ہیں، پھر بھی انسان کو اپنے بارے میں شاید شک اور شبہ ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم انتم تمترون، تم ان حالات کو جانتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر کس چیز پر تم کو شبہ ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کما رہے ہو، اللہ کے علم میں ہر چیز بخوبی موجود ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ پھر ان مشرکوں اور کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں آئیں۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن مقدس کو کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ پوری دنیا مل کر بھی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتی، اور پچھلی امتوں کے واقعات بھی ان کو سنائے گئے۔ اتنے سارے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، بس وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور حق جب ان کے پاس آیا تب بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ حق یا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور امانت پر ان کو پوری طرح اعتماد تھا، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور پوری زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہوا۔ پورے مکے والے آپ کی ان صفات کو جانتے تھے اور اس کے قائل تھے۔ اس کے باوجود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تو انہوں نے آپ ہی کی تکذیب کر دی کہ نہیں، آپ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو افترا ہے اور اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی واضح چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یا یہ کہ حق سے مراد یہاں قرآن مقدس ہے کہ جب قرآن کریم آیا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ احکام آئے، تو ان کو جھٹلانے میں دیر نہیں لگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح بتلا دیجئے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان چیزوں کا کہ قیامت آئے گی اور ہم مر جائیں گے، اور اس طرح جنت ہے اور اس طرح جہنم ہے، اور ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا تم مذاق بنا رہے ہو، یہ ساری چیزیں حقیقت کی شکل میں تمہارے سامنے آیا چاہتی ہیں، اس لیے تم ان کا مذاق مت بناؤ۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، ایک بہت موٹی سی بات ہے، قرآن کریم انہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا، یعنی تمہیں اللہ کی قدرت پر شبہ ہے، اور تم جو اس طریقے سے نافرمانی اور شرک میں اور کفر میں اور اللہ کے نہ ماننے میں اتنا زیادہ آگے بڑھے جا رہے ہو، کیوں بڑھے جا رہے ہو؟
اللہ کا عذاب کیا تمہارے اوپر نہیں آ سکتا؟ تمہیں خود غور کرنا چاہیے کہ تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں اور ان کو اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ نے انہیں زمین اور جائیداد سے بھی نوازا، وہ طاقت اور قوت میں بھی، شان اور شوکت میں بھی تم سے بڑھے ہوئے تھے، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں بھی نہیں دیا گیا، وارسلنا علیہم مدرارا، اور اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی اور ان کو باغات عطا کیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان قوموں کا کیا حال ہوا؟ تم تو خوب جانتے ہو، تم نے اپنے بڑوں سے سن رکھا ہے اور تمہیں یہ سب معلوم ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں اور ان کے جرائم کی پاداش میں ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس سورسز اور وسائل تھے، تم سے زیادہ ان کے پاس پیسے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کس طرح نیست و نابود کر دیا، سیلاب آیا اور اس طوفان میں سب کے سب بہہ گئے اور غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا نافرمان لوگوں میں سے۔ ایسے ہی قوم عاد اور قوم ثمود، یہ تو بڑی طاقتور قومیں تھیں، یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے وقت میں جن کے پاس زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی اور یہ دنیاوی اعتبار سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں وہ اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، خوب طاقتور تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد دوسری قوموں کو وجود بخشا۔ قوم لوط نے جب نافرمانی کی، اللہ نے ان کی بستیوں کو ہی اوپر لے جا کر فرشتے کے ذریعے اس کو پلٹوا دیا، اور وہاں ان کی بستیاں جو تھی 5 بڑی بستیاں، وہاں آج بھی ایک ندی ہے اور بحر مسجد جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں تم وہاں سے گزرتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور جانتے ہو۔ ان قوموں کو جیسے اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، تو اسی طرح تم کیوں ایسی چیزوں کا مذاق بنا رہے ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تمہیں موقع دے رہے ہیں، اس لیے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ جرأت کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ان کے بعض مطالبات پر اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں۔ ان کے عجیب عجیب نخرے تھے اور عجیب عجیب مطالبات تھے، اور جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک صاحب تھے عبداللہ ابن ابی امیہ، ان کا نام لوگوں نے ذکر کیا ہے، روایات میں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک لکھی ہوئی کتاب آ جائے جس میں ہمارا نام موجود ہو، اور یہ کہا جائے کہ تم ان کو کہو ایمان لانے کو، تب ہم ایمان لائیں گے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم آپ پر اس طرح کوئی کتاب نازل بھی کر دیں جو ایک کاغذ میں ہو، اور وہ اس کو صرف دور سے نہیں بلکہ قریب سے آ کر دیکھ لیں، ہاتھ سے چھو کر دیکھ لیں، اور سب کچھ ان کو یقین ہو جائے، پھر بھی وہ یہی کہیں گے، یہ جو کافر ہیں جنہیں نہیں ماننا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو جادو کا کھیل ہے، یہ تو کرتب بازی ہے، کرشمہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انہیں چونکہ نہیں ماننا ہے، ورنہ اگر ماننا ہوتا تو ان کے پاس اس سے زیادہ واضح دلائل موجود ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جبکہ فرشتے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے ہوں جو یہ گواہی دیں کہ آپ واقعتاً نبی اور پیغمبر ہیں، تب ہم مانیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھو فرشتے بالکل آخر وقت میں آئیں گے، یعنی اگر اس طرح کبھی بھی جب قوم کے سامنے دلیل کے طور پر کوئی معجزہ پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی قوم نہیں مانتی اور مطالبہ کرتی ہے، اور ان کے مطالبے کے بعد اگر کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرتے ہیں اور پھر اگر لوگ نہیں مانتے، تو اللہ کی عادت یہ جاری ہے کہ پھر اس قوم کا صفایا کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کے کہنے کی وجہ سے فرشتے کو اتار دیا، اور اگر اس کے بعد بھی اپنی شرارت سے یہ باز نہیں آئے
اور اس فرشتے کو نہیں مانا تو لقضی الامر، تب تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے گا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت بھی نہیں مل پائے گی۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا گیا، اور جب قوم نے نہیں مانا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو اس لیے اگر فرشتہ آ گیا پھر تو ان کی خیر ہی نہیں ہے، اور اگر فرشتہ آئے گا بھی تو اگر اپنی اصل شکل و صورت میں آئے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جائے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بعض دفعہ بعض انسانوں کی شکل میں آتے تھے، تو پھر یہ وہی اشکال کریں گے کہ یہ تو انسان معلوم ہوتے ہیں، ہمیں تو ایسا چاہیے جو انسان نہیں فرشتہ دکھے۔ تو اس لیے چونکہ نہیں ماننا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، لیکن آخر میں ان سب کو انجام بد کو بھگتنا پڑا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اور یہ آپ سے بہت سے سوالات کرتے ہیں، وہ یہود اور نصارہ کے سکھانے کی وجہ سے، حالانکہ خود یہود اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں ہم نے تورات یا انجیل دی ہے، یہ اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں دل سے کہ آپ ہی اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے تورات میں جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں آپ پر فٹ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں، تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چونکہ انہیں ماننا نہیں ہے دنیا سے محبت کی وجہ سے، اور انہیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں جو جاہ اور ہمیں جو سلطنت ملی ہوئی ہے اور ہماری جو چودراہٹ ہے، یہ چودراہٹ ہماری ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ نہیں مانتے، یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو صرف یعنی دلائل اگر ماننا ہی ہو تو اس کے لیے واضح دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں، لیکن یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر آخرت کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ یہ کفار یہاں تو نہیں مان رہے ہیں، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو ان کی موت آئے گی اور مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اس صورت کے خاص مضامین میں سے ہے، بلکہ قرآن کریم میں ہی بنیادی طور پر 3 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ہے توحید، اللہ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار الگ الگ مثالوں سے ڈرا کر سمجھا کر بتلایا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے رسالت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی اتباع میں ہی ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی ہے، اور آپ کے سلسلے میں ذرہ برابر شک کرنا یہ گویا اللہ رب العزت پر انگلی اٹھانا ہے۔ ایک تو ہے رسالت، اس لیے اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر صادق نہیں تسلیم کرتا تو وہ اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے یہاں اس کا یہ دھرم اور مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا جو اہم موضوع ہے قرآن کریم کا وہ ہے آخرت۔ آخرت کے بارے میں جا بجا آیات ہیں جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے اور یہ دارالعمل ہے، یہاں انسان جیسی کھیتی کرے گا آخرت میں اسی کے مطابق وہ اپنی کھیتی کاٹے گا۔ اور یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ ایسا بنیادی تصور ہے کہ اگر آدمی اس کو دماغ میں بٹھا لے تو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی اس کے لیے رکنا آسان ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم دنیا میں کسی طرح اپنا الو سیدھا کر لیں، کسی کو دھوکہ دے لیں، قانون کی زد میں آنے سے ہم بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر اور یہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن جو قرآن کریم کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے،
جھوٹ بولتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، یہ آج تو دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن کل انہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کے بعد ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، اذ وقفوا علی النار، ابھی جہنم میں انہیں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن دہکتی ہوئی آگ کی شدت کو جب وہ دیکھیں گے تو ان کے دماغ میں جو کچھ فطور تھا، پہلے کا جو نشہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں واپسی نصیب ہو جاتی کہ ہم دوبارہ چلے جاتے اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ چونکہ ان حالات کو جب دیکھیں گے تو اس وقت انہیں بہت زیادہ افسوس ہوگا، اور افسوس میں وہ کافر کہے گا، وہ مشرک کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، اور اس طرح کی سخت جو حالت ہے، اس حالت سے مجھے گزرنا نہ پڑتا۔